عاصم منیر کہتے ہیں پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے. پاکستان کچھ بھی نہیں کر سک رہا. پہلے کہا گیا تھا اس کو فل سکیل وار سمجھا جائے گا، یہ کہا گیا تھا آپ کے سامنے اگر ایسا ہوا تو، اور فل سکیل وار آپ کے سامنے جناب انہوں نے اپنا جو کام کرنا تھا کر لیا. بھارت تو ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا، ہم نے گڈ ول میں یہ معاہدہ کیا تھا، گڈ ول ختم ہو گئی، سو اب کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. جو بھی انڈیا نے کہا ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے اور ہم فلاں چیز بند کر دیں گے، وہ انہوں نے تو سارا کچھ کر دیا. بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا. ہم شدید پانی کی قلت سے دوچار ہیں، زیادہ تر نہریں اور دریا خشک ہو چکے ہیں. ورلڈ بینک نے تو بول دیا کہ اس کے اندر کوئی کلاز نہیں ہے. ارے بھائی پانی بند کر دیا ہے انہوں نے، کشمیر ریڈ لائن ہے یا نہیں ہے، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے اب بھی جو ہے وہ ڈرل کر رہے ہیں جنگ کے لیے. بات یہ ہے کہ آپ نے کیا گین کیا. فولادی فیصلہ تھا انڈیا کا، یہ ایک فولادی فیصلہ تھا یہ حملہ کرنا. انڈیا جتنے ہمارے دریا روک سکتا تھا، جتنا پانی روک سکتا تھا، جتنا آج تک ممکن ہے کسی ان دریاؤں کا پانی روکنا، اس سب کی اس کو اجازت مل گئی. اس میں اس نے 3 دریا ہمارے پورے روک لیے. اور پاکستان کے اندر جو آتنکی موجود ہیں وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے اوپر اتنا بڑا حملہ کیا جا سکتا ہے یا بھارت اتنا فولادی فیصلہ کرے گا. افغانستان اپنی ایئر بیس اگر بگرم کی بات کریں تو وہ انڈیا کو دینے جا رہے ہیں، جو کہ وکھن کوریڈور چائنا کے قریب نظر آتی ہے. افسران شہید ہوئے، ہماری ایئر بیسز کو نقصان پہنچا. حد ہے. بھارت کر تو نہیں سکتا، یہ تو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، لیکن بھارت نے پانی تو بند کر دیا. ہیلو دوستوں، جے ہند. سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل نیوز کی پاٹھ شالا 2.0 میں. تو جب سے بھارت نے سندھو ندی کا پانی روکا ہے تب سے پاکستان صدمے میں ہے. پاکستان سندھو ندی کے پانی کو ریڈ لائن کہتا ہے. اگر عاصم منیر میں ہمت ہے تو بھارت پر حملہ کر کے دکھائے. بھارت جو کہتا ہے اسے پورا کرتا ہے. بھارت نے آتنکواد کو مٹی میں ملانے کی گھوشنا کی تھی، جو پوری کی. آئیے سنتے ہیں پاکستانی میڈیا کو. پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک فولادی فیصلہ تھا انڈیا کا، یہ ایک فولادی فیصلہ تھا یہ حملہ کرنا. اور پاکستان کے اندر جو آتنکی موجود ہیں وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے اوپر اتنا بڑا حملہ کیا جا سکتا ہے یا بھارت اتنا فولادی فیصلہ کرے گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر 100 سے زیادہ آتنکوادیوں کو یعنی دہشت گردوں کو مار دیا انہوں نے ان حملوں میں، کیونکہ انہوں نے ان کے 9 ٹھکانوں کو حملہ جو نشانہ بنایا اور 100 سے زیادہ دہشت گرد اس کے اندر مارے گئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نریندر مودی صاحب. پھر انہوں نے کہا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کے تانے بانے پاکستان سے ہی نکلتے ہیں. 9/11 کا ہو واقعہ یا لندن حملے ہوں یا ایبٹ آباد سے پکڑا جائے کوئی، اور پھر اس اسامہ بن لادن اور بھارت کے اندر حملے ہوں، جو بھی ہوتا ہے ان سب کے تانے بانے اور تار جو ہیں وہیں سے جا کر جڑتے ہیں. تو دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہے. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کے دل پر وار کیا. اب یہ مجھے نہیں پتا انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے، یعنی انہوں نے اتنا بڑا حملہ کیا اس لیے، یا یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی پاکستان کی ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا گیا اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ دل پر حملہ کیا ہے. یہ بات انہوں نے جو کہی ہے لیکن کہہ دی ہے، انہوں نے کہا جی پاکستان کے دل پر وار کیا ہے. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ جو نیو ہے یہ نارمل ہے، یعنی اب انڈیا کی فارن پالیسی یہی ہے کہ انڈیا پر کوئی بھی دہشت گردی کا حملہ ہوگا تو انڈیا پاکستان پر حملہ کر دے. ہے اس حوالے سے کہ وزیر اعظم نے یہ بیان دیا تھا کل کہ بھارت کسی بھی صورت میں جو ہے وہ پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتا. میں آپ کے سامنے جو کہا گیا وہ اور جو حقیقی صورتحال ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ بھارت کر تو نہیں سکتا، یہ تو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، لیکن بھارت نے پانی تو بند کر دیا ہے. پانی تو اب بند ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ تو اسی وقت ہی کھولتے ہیں جب ان کا جو ڈیم فل ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، تو جتنی ایکسیسو ہوتا ہے وہ اس وقت تک وہ کھول رہے ہیں دروازے دریاچ نے آپ کے، جب تک وہ اس کا الٹرنیٹ جو فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ جو کام کر رہے ہیں ڈائیورٹ کرنے کا پانی کو دوسری طرف، جب تک وہ مکمل نہیں ہوتا پاکستان کچھ بھی نہیں کر سک رہا. پہلے کہا گیا تھا اس کو فل سکیل وار سمجھا جائے گا، یہ کہا گیا تھا آپ کے سامنے اگر ایسا ہوا تو، اور فل سکیل وار آپ کے سامنے جناب انہوں نے اپنا جو کام کرنا تھا کر لیا. اور ہم نے بعد میں کہا جی ہم اقوام متحدہ میں اٹھائیں گے. اب جو لوگ اقوام متحدہ کو جانتے ہیں اور اقوام متحدہ میں جو معاملات چل رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہوتا ہے
تو وہ آپ آگے خود سمجھ سکتے ہیں. اب تو تھوڑی دیر پہلے آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر یہ خطاب کر رہے ہیں مختلف یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر سے اور اساتذہ کے ساتھ. اس کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس محفل میں وہ کیسے خطاب کر سکتے ہیں. یعنی ایک طریقے سے انہوں نے کہا کہ گوڈے گٹے جو پکڑے ہیں یہ ترلے منٹے پاکستان نے کی ہیں, ہم نے تو نہیں کی. یہ تو پاکستان آیا ہمارے پاس چل کے کال کی کہ جی یہ اب روک دیں, بس بہت ہوگی, جنگ جو ہے وہ روک دینی چاہیے یا سیز فائر کر لیتے ہیں. تو کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سارے آتنکوادی جو وہاں پہ تھے ان کو مارا اور کافی ٹھکانے ان کے تباہ کر چکے تھے, دہشت گردوں کو مار چکے تھے, تو پھر ہم نے اس بارے وچار کیا کہ ہاں ٹھیک ہے سیز فائر کر لیتے ہیں. اچھا, پھر اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اب کوئی پاکستان کی نیوکلیئر کی دھمکیوں سے بلیک میل نہیں ہونے والا. ان کا کہ یہ جی ایٹمی بم چلا دیں گے اور پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور نیوکلیئر ہے ہمارے پاس, تو اس قسم کی کسی دھمکی, پاکستان کی کسی ایٹمی دھمکی سے بلیک میل ہم نہیں ہونے والے. اب یہ کہنا تھا انہیں, کوئی بھی دہشت گردی ہوئی تو حملہ تمہارے اوپر ہوگا اور ہم رکیں گے نہیں. اور ویسے بھی یہ بھی آپ جان لیں کہ جو آپریشن سندور ہے اس کے اوپر انہوں نے روک نہیں لگائی ہے, اس کو ختم نہیں کیا. روک لگائی ہے, سوری میں یہ کہہ رہی ہوں, اس کو ختم نہیں کیا, اس کو پاز کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس کو پاز کیا ہے اور وہ ہر اس وقت اس کا پاز اٹھا دیا جائے گا جب انڈیا کے اندر اب کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ دونوں کنٹریز کے بیچ کیا حالات بنتے ہیں اور کس طرف معاملات جاتے ہیں. ابھی تو یہی ہے سچویشن. جو فائنانس منسٹر ہیں پاکستان کے, انہوں نے کہا کہ ایک تنکے کے برابر جو ہے ہمیں معیشت کو ہمارا فرق نہیں پڑا, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں, دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, یہ تو اس حملے سے کوئی معیشت کی پرابلم نہیں ہوئی. مطلب میں تو یہ سوچ کے حیران رہ گئی کہ اتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے, یا جہاں جہاں میزائل اور جو ویڈیوز آئی ہیں جہاں پر, تو وہاں پہ کچھ وہ کوئی نقصان نہیں ہوا. تو کوئی بات نہیں, IMF دے رہا ہے نا, تو IMF کے اس سے پورا کر لیں گے. وہ کہہ رہے نہیں معیشت کو تو کوئی ہے ہی نہیں, مسئلہ ہی نہیں, کوئی فکر ناٹ. اور طالبان کے تعلقات کی بات کریں گے جو کہ بہت دلچسپ نظر آتی ہیں, ایک دوسرے کو کافی زیادہ سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور مین وجہ جو سامنے ہم لوگوں کو نظر آتی ہے وہ ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ, یعنی کہ پاکستان سے دہشت گردوں کو مٹانے کا جو فیصلہ ہے وہ بھارت کر چکا ہے. اور نریندر مودی کے بہت زیادہ ایسے اسٹیٹمنٹس بھی ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ روٹی کھاؤ, گولی ہمارے پاس ہے, ضرورت آنے پر آپ کو گولی بھی لگا دیں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پانی اور خون ایک جگہ بہہ نہیں سکتے ہیں. بھائی افغانستان اپنی ایئر بیس اگر بگرم کی بات کریں تو وہ انڈیا کو دینے جا رہے ہیں جو کہ وکھن کوریڈور چائنا کے قریب نظر آتی ہے.